چلیے ہو گیا. سیکنڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تعلق سے کیا؟ اچھا یہاں ایک بات کی وضاحت پہلے ضرور ہے. علی قلبی کا جو قرآن میں اللہ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 194 194 میں کہا علی قلبی کا قرآن نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر لتکون من المنذرین تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بنے. تو دل کشمکش کی جگہ ہے. دل ایک ایسی جگہ ہے کہ جو کشمکش میں رہتا ہے. کھانا کھا لوں کیا نہیں جانتا بعد میں کھاتا ہوں. ایک ہی ساتھ دو خیالات. نماز کو جانا ضروری ہے تھوڑا میچ بھی دیکھ لیتے. کشمکش یار یہ پسند آ گئی چیز لے لیتے ہیں اور ریٹ تو بہت زیادہ لے نہیں سکتے پھر بھی لیتے ہیں. مطلب کشمکش ہے کہ پیسے نہیں جیب میں پھر لینا ہے چیز لیکن. تو دل کشمکش کی جگہ ہے. دو خیالات ایک ساتھ دوڑتے رہتے. سمجھ رہے ہیں ایک ساتھ دوڑ رہے ہیں. آپ اس کشمکش کو محسوس بھی کر سکتے. چلو یہ کھا لیتا ہوں چلو یہ پی لیتا ہوں نہیں یہ حرام ہے. دیکھیے دونوں چل رہے. ہاں کر لیتا ہوں نہ حرام ہے. کشمکش کی جگہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اترا. جگہ کشمکش کی خیالات آتے جاتے رہتے ہیں. کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. ہاں پہلے یہ وضاحت ضروری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جو قرآن اترا یہاں کوئی گڑبڑ اور مسٹیک نہیں. پھر زبان کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی گڑبڑ مسٹیک. آپ کے دل میں سے وہ گڑبڑ جو کرتا تھا مادہ وہ آلریڈی نکال دیا گیا تھا دو ذریعوں سے. کیسا؟ پہلا واقعہ دائی حلیمہ کے گھر پر آپ ہیں جس میں سے گھٹنا یہ ہوئی تھی کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے آپ کو اٹھایا آپ اس چیرا اور چیر کے آپ کا دل نہیں. دائی حلیمہ ڈر گئی اگر اس ساتھ ایسا ہوگا تو میرے کو تو بڑی پکڑ ہوگی نا لوگ پکڑیں گے. میں ہمارا بچہ تم نے بولا کہ واپس کر دیا. دوسرا واقعہ کب ہوا؟ معراج کا سفر. معراج کے لیے آپ جا رہے چھت آپ کی رات میں پھٹی. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ساتھ میں ایک تش لے کر آئے. اس تش کے اندر حضرت ایمان بھرا ہوا تھا اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ آئے اور دل کو کھولا گیا سینے کو چاک کیا گیا دل نکالا گیا. اور بچپن کے اندر روایت میں آتا دل کے اندر سے ایک ٹکڑا نکال لیا جو برائی ڈالتا ہے. اور دوسری روایت کے اندر جو آتا جب آپ معراج پہ گئے تو دل آپ کا نکالا گیا کھولا گیا سینہ اور اس کے اندر ایمان بھر دیا اس تش میں. اس کے بعد وہ بند کر دیا گیا اور آپ بچپن میں حصہ نکال دیا گیا. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب کے ساتھ قارین ہوتا ہے ایک شیطان جن لگا ہوا ہوتا ہے جو ان کو وسوسے ڈالتا ہے بری چیزوں کی طرف بہکاتا ہے الا مجھے چھوڑ کر اس لیے کہ میرے والے نے ایمان لا لیا. ایک روایت میں میرا والا مجھے بہکاتا نہیں. ایک روایت میں تھا میرا والا مجھے برائی کا حکم دیتا سوائے اچھائی چھوڑ. تو آپ کے والے نے ایمان تو آپ کا قارین بھی بہکاتا نہیں تھا. آپ کے دل میں سے برائی کا مادہ بچپن میں نکال لیا گیا تھا اور معراج کے سفر سے پہلے پورا ایمان بھر. اور ایک بات پتہ چلی اس واقعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل نکالا گیا. اسے پتہ چلا دل نکال کر واپس لگایا جا سکتا. اور آج ہم بائی پاس کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں کس طرح سے دل نکالا جاتا ہے. مکمل دل دھڑکتا رہتا ہے گھنٹوں تک جب تک دوسرے آدمی کو ڈالا نہ گیا. دیکھنا ہے تو آج کل ویڈیو کا زمانہ ہے. یہ آپریشن کو دیکھ لے تو ایک عجیب کیفیت ہوتی کیسا دھڑکتا ہے. بلکہ صرف اپنے سینے میں سے نکال کے آپریٹ کر کے نہیں دھڑکتا ہو جاتا ہے. کبھی کبھار تو جس انسان کا اس کے سینے سے نکل کر دوسرے انسانوں کے سینوں میں ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے. ٹرانسفر جو ہوتے ہیں ہارٹ ٹرانسفر سرجریز. ایک تو ہوتا ہے بائی پاس جو ایک انسان خود ہی ہے اس کا ہارٹ خراب ہو گیا ریپیئر کر کے واپس بائی پاس. اور ایک بائی پاس کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے نکلتا بھی اور کسی اور کو. سبحان اللہ. بہرحال تو یہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے. اور جبرائیل علیہ السلام نے کی. میں کیوں کہہ رہا ہوں لوگوں نے مذاق پڑا. ہم تو تب بھی ایمان لاتے تھے جب یہ نہیں معلوم تھا ہم کو. آج بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس سے ایڈوانسمنٹ بھی ہوگا تو ہمارا ایمان تو اس پہ ہے. لیکن لوگوں کو جو شک کرتے ہیں نا ان کو یقین دلانے کے لیے آج تو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو بائی پاس. اور اللہ تعالیٰ جو بنانے والا کریٹر ہے وہ کر سکتا ہے یہ کام کو کبھی بھی. جب انسان اتنا ہائیلی ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہو سکتا ہے تو فرشتے تو اللہ کی بہت مقرب مخلوق ہے. وہ تو بہت ایڈوانس ہوتے ہیں آلریڈی. چلیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پہلا دل کا معاملہ تھا میں نے کلیئر کر. سیکنڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہیں بھول گئے ہوں گے تو چلو ٹھیک ہے دل پہ آپ نے کلیئر. لیکن بھول بھی تو ہوتی ہے نا انسان کو. ایک تو دل پہ اتر رہا دل پہ اترنے کے بعد حفظ تو دماغ کرتا ہے دل تو حفظ نہیں کرتا. پھر کیا بھروسہ ہے اس کا؟ چلیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 16 17 اور 18 75 16 17 اللہ فرماتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی نازل ہوتی تو آپ گھبراتے کہیں بھول نہ جاؤ جلدی. تو اللہ نے فرمایا اے نبی اپنی زبان کو جلدی حرکت بھی مت دیجیے اور اجلت بھی مت کیجیے جلبازی مت کیجیے. ان علینا جمعہ وقرآن اس کا جمع کرنا اور آپ سے پڑھوانا ہماری ذمہ داری. مطلب اس کو حفظ کروانا جمع کروانا آپ سے پھر سے پڑھوانا یہ ہمارا جاب ہے ہماری ذمہ داری ہے. فاذا قرأناه فاتبع قرآن. تو جب ہمارا فرشتہ پڑھ لے تو جب آپ پڑھے. حفظ کا کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کا ذمہ تھا اس کو یاد کروانا اور جمع کروانا. یہ بھی کلیئر ہو. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چلو آپ کو قرآن آ گیا. یہ ساری باتیں وہ مسلم جو شک کرتے ہیں اور وہ بیچارے ہمارے غیر مسلم ہیں جو اسلام کو سمجھتے نہیں اس کا مذاق کراتے ہیں کبھی غلط فہمی ہوتی ہے میں دور کرنا چاہ رہا ہوں. تیسری چیز دل کا مسئلہ ہو گیا. سیکنڈ زبان کا کہ حفظ کرا دیں گے اللہ کا ذمہ تھا. تیسری چیز چلو پہنچ گیا ان کو حفظ بھی ہو گیا انہوں نے نہیں بتایا تو
پہنچ بھی گیا برابر، حفظ بھی ہوگا، چلو بتایا نہیں ہوگا۔ تو آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اے نبی پہنچا دیجئے لوگوں تک جو ان کے رب کی جانب سے آپ کے پاس دیا گیا ہے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے تو رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ کلیئر ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نہیں یہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بول رہے تو آپ تو عام بات بھی بولتے تھے، ایک انسان ہے نا، تو دل میں ذہن میں عام باتیں بھی آتی، قرآن بھی ہے، ٹھیک، پھر اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو آئیے اس تعلق سے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، 3 اور 4 میں 3 and 4 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، نبی اپنے دل سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، جو بھی کہتے وہی ہوتا ہے۔ نبی اپنے دل سے بات ہی نہیں کرتے، جو بھی کہتے وہی ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی غصے میں ہوتے، غم زدہ ہوتے، پریشان حال ہوتے ہیں، تب بھی آپ کی باتوں کو ہم لکھ لیں؟ چونکہ باتوں کو لکھتے تھے، قرآن بھی لکھتے تھے، چونکہ اللہ کے رسول خود بتاتے تھے یہ قرآن ہے، لیکن وہ حدیث کے لیے آپ صلی اللہ ہر عمل لکھتے تھے۔ آپ کہتے ہاں میں میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا مگر حق، غصے میں بھی رہوں تو حق نکلیں گا، پریشان رہوں بھی تو حق نکلیں گا، غم زدہ ہوں تو بھی حق ہی نکلیں گا، کچھ دوسرا نہیں۔ تو آپ کی زبان سے حق نکلتا ہے، قرآن اور حدیث دونوں یاد رکھیے آپ کی زبان سے، یہ وضاحت بھی بیان یہاں کریں۔ اس کے بعد یاد رکھیے تو ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، تو ظاہر سے تو قرآن بھی آپ نے خواہش سے اپنے نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر چینج کیا ہوگا تو بدل ہی دیا، ٹھیک ہے، وداؤٹ نان مسلم کو آ سکتا، بدل ہی دیا، تو آئیے اس کا جواب بھی لے لیتے ہیں۔ اگر بدل دیا ہوگا تو اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، اللہ فرماتا کہتا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 15 اللہ فرماتا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے، مطلب لوگوں پہ جو آپ پہ قرآن اترا، لوگوں نے کہا کہ آپ قرآن کو بدل کیوں نہیں دے تھوڑا سا، تو اللہ فرما رہا کہہ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی ترمیم کر دوں، مجھے کوئی رائٹ ہی نہیں کہ میں اس میں کوئی بدلوں، جو اترتا میں تم تک وہ بات کو پہنچا دیتا ہوں، یاد رکھیے۔ اور آخری بات نہیں پھر بھی بدلا ہوں گا تو اتنے سب تو ہو گیا، اس کے بعد بھی تو آئیے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں خود، اللہ فرماتا ہے سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 44 69 کا 44 اللہ فرماتا کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے سنیے، اور وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اللہ فرماتا ہے اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا کر لائیں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنے دل سے اگر اللہ کی طرف منسوب کریں گے تو اللہ کیا کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سنیے اللہ فرماتا ہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے ہاتھ سے پکڑیں گے، اور سخت الفاظ ہے سنیے، سیدھے ہاتھ سے پکڑیں گے، پھر اس کی شہرہ کو کاٹ دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پل نعوذ باللہ موت آ جائیں گے اگر وہ ایک لفظ اپنے دل سے بدلے، لاسٹ ہے، اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ یا تو نبی نہیں رہیں گے، اگر گڑبڑ کریں گے نہیں پہنچائیں گے تو مطلب بات پہنچی نہیں پہنچایا نبی نہیں رہے، بات پہنچی لوگ بول رہے بدلو، حق نہیں بدلنے کا، بات پہنچی اور اس کو تبدیل کر دیا، ختم۔ اللہ کیا فرما رہا ہے ہم سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے نبی آپ کو اسی وقت موت دے دیں۔ تو دو شخصیات بیچ میں تھے، جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کی وضاحت خود قرآن نے کر دی، ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے کوئی بات اپنے دل سے کبھی ڈالی ہو۔ نزول کے اعتبار سے قرآن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مکی اور ایک مدنی۔ آپ دیکھیں انہوں نے قرآن کھولی، اس میں لکھا ہوتا ہے رکوہا آیاتوہا، اس میں اتنے رکوع اتنے آیت ہے، اور سورے کے ادھر یا ادھر کہیں تو بھی آپ دیکھیں بلاک میں مکی مدنی۔ یہ مکی مدنی کیا رہتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک آیت ہے جو مکے میں نازل ہوئی تھی، اسی مسئلے پر ایک سورے کی آیت ہے جس سے لکھا ہوا ہے مدنی، وہ نازل ہوئی تھی، دونوں میں سے کس پہ عمل کریں گے آپ؟ ایک ہی مسئلہ ہے، ایک پہ لکھا ہوا ہے مکی، ایک پہ لکھا ہوا ہے مدنی، تو آپ بولیں گے مدنی پہ عمل ہوگا، کیوں؟ تو مکے میں اگر کوئی احکام آیا اور وہی احکام پھر مدینے میں ریپیٹ ہو رہا ہے اور بدل کے ہو رہا ہے تو مکی چھوڑ دیا جائے گا، مدنی لیا جائے گا۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے مکی مدنی جاننے کا۔ کبھی صورتیں مکی اور مدنی ہوتی، اور کبھی یاد رکھیے صورتوں کے ساتھ ساتھ آیتیں بھی مکی اور مدنی ہوتی، مطلب سورے کا یہ حصہ مکے میں ہوتا، یہ مدنی میں۔ مکی مدنی جاننے کے کیا فائدے ہوتے ہیں مختصر رکھتا ہوں۔ پہلا فائدہ یاد رکھیے، مکی اور مدنی جاننے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی صحیح تفسیر تک ہم پہنچ سکتے ہیں کہ اگر ایک ہی مسئلے پہ دو آیتیں آ رہی ہیں تو ہم دیکھیں گے مکی اور مدنی کون سی ہے، مدنی لائق عمل ہوں گی، مکی ایک فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا مکی اور مدنی جاننے کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہم کو؟ مکی اور مدنی جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے ہم کو ناسخ اور منسوخ کا علم ہوتا ہے، کون سی آیتیں پہلے آ کے ختم کر دی گئی اور کون سی بعد میں آئی اور لائق عمل ہے۔ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جو لائق عمل نہیں ہیں لیکن ابھی بھی پڑھی جاتی ہے تلاوت کے طور پہ، کیوں؟ انشاءاللہ میں ایک اور چیپٹر اگلی بار جب رکھوں گا ناسخ اور منسوخ، اس میں انشاءاللہ ہم تفصیل، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی زندگی کا پتہ چلتا ہے مکی اور مدنی سے۔ کیسے؟ مکی زندگی میں کہا جا رہا ہے صبر کرو، صبر کرو، اللہ سے مدد طلب کرو،
مدنی زندگی کی آیتیں آپ پڑھیں گے، دشمن سے لڑنے کے لیے ریڈی رہو، منافقین کی چالوں سے بچو، زندگی کے حالات پتہ چل رہا ہے کہ ادھر بہت مختلف ہے، ادھر بہت مختلف. اسی طرح مکی اور مدنی کے علم سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے معلوم آپ کو؟ یہ پتہ چلتا ہے مکی اور مدنی کے علم سے کہ دعوت اسلام کا منہج کیا ہوگا. اور کیا منہج ہوگا دعوت اسلام کا؟ پہلے مسائل یا پہلے عقیدہ؟ کس کی دعوت دی جائیں گی؟ پہلے عقیدہ پھر مسائل. چونکہ اللہ نے 13 سال مکی صورتیں نازل کی اور سب کی سب عقیدے بات کرتی ہے. بعد کی جو آیتیں آئی جو مدنی ہے اس میں مسائل حلال اور حرام. سمجھ گیا بات؟ تو یہ ہمارے لیے ایک میتھڈولوجی دیتی ہے، ہم کو طریقہ بتاتی ہے، منہج بتاتی ہے کہ پہلے کیا اور بعد میں کیا. پہلے ہمارے لیے قرآن و سنت، پہلے عقیدہ پھر احکامات اور اعمال. یہ آخری اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں متعلقہ پہلی آخری آیت کبھی بھی جاننا ضروری ہے کسی مسئلے پر پہنچنے کے لیے. اسی طرح حدیث کو بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو اس حدیث سے متعلق، اس مسئلے سے متعلق پہلی اور آخری حدیث جاننا ضروری ہے. اسی لیے ہم بہت سی بار سنتے ہیں نا یہ شروعاتی دور تھا، یہ بات کا ہے. کیوں بات کا ہے؟ بعد والا عمل لائق عمل ہوگا، پہلے والے کو چھوڑنا ہوگا. سمجھے بات کو؟ تو آئیے بس ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں متعلقہ پہلی آخری آیت کیسی ہوتی. ہم مثال لیں گے انشاءاللہ عزیز شراب کے تعلق سے قرآن میں 3 آیتیں آئی. 3 آیتوں میں ہم دیکھیں گے آخری کون سی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے قرآن کا احکام کیسے کیسے آیا، عمل میں کتنا صحابہ کو آسانی ہوئی اور کیسا معاملہ رہا ریلیٹیولی فرسٹ اینڈ لاسٹ ورسز ایک مسئلے پر، تاکہ ہم کوئی صحیح ڈیسیجن پر پہنچیں. قرآن میں جو سب سے پہلی آیت خمر کے بارے میں مطلب شراب کے بارے میں آئی وہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219. اچھا اب آپ اس میں دیکھیں گے 219 اور اس کے بعد کی آیتیں آگے پیچھے بھی ہے ترتیب کے اعتبار سے. ہم ترتیب کے اعتبار سے نہیں کہ نمبر آف سورے میں کیسے آئی، ہم کو نزول کے اعتبار سے دیکھنا کون پہلے اور کون بعد میں آئے. چونکہ لکھائی کے اعتبار سے قرآن الگ لکھا گیا، نزول کے اعتبار سے الگ نازل. سمجھے؟ تو لکھائی کے اعتبار سے نہیں، نزول کے اعتبار سے ہم کو جاننا ہے کہ کون سی پہلی اور آخر تھی. جو آخر ہوں گی وہ لائق عمل ہے. آئیے قرآن کیا فرماتا سنی شراب کے بارے میں. اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219. اللہ فرماتا اور کہتا ہے یہ آپ سے خمر شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، کہہ دیجئے اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، ہاں تھوڑے فائدے بھی انسانیت کے لیے، خباثت اس کی برائی بڑی ہے اس کے نفعوں سے. دیکھیں قرآن نے شراب میں فائدے کو ڈینائی نہیں کیا. شراب ایک سستا پریزرویٹو ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہی ہے کہ آج تو کئی پریزرویٹوز ہے میڈیسن کو سیو کرنے اور بھی چیزیں ہیں. شراب ایک سستا پریزرویٹو ہے، ایک سستا سٹیمولس ہے. سٹیمولس سمجھتے ہیں باڈی کو اچانک کوئی چیز کے لیے جوش چاہیے تو آپ دیکھیے بہت سارے لوگ کام کرنے کے لیے شراب پی لیتے ہیں، ہیوی ورک کرنا ہے تو کیوں؟ سٹیمولس جنریٹ ہوتا، محسوس ہوتا باڈی کو کتنا کام کیا، بڑا وزن اٹھا لیتا آسانی سے بغیر نفع تو ہے تھوڑا سا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ نہیں، نفع کے مقابلے میں نقصان اکبر. اس وجہ سے نہیں لیتے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کچھ فتاوی وغیرہ آپ پڑھیں گے کسی چیز کا مسئلہ پوچھیں گے اگر اس کا نفع بہت کم اور نقصان زیادہ ہے تو کہتے ہیں وہ عمل مت. شراب میں نفع ہے تھوڑا، ٹھیک ہے. چلیے تو پہلی آیت آ گئی تو صحابہ کو اندازہ لگنے لگا والا ہے چونکہ نفع ہے. اور ایک روایت میں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ ایسے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، حلال اس زمانے میں دور جہالت میں. آپ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس کی قیمت سے جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، شراب کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، ہونے والا، لیکن ابھی کچھ ہوا نہیں. اشارہ آ گیا، نفع کم نقصان زیادہ. دوسری آیت نازل ہوتی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. یا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں، حتى تعلموا، جب تک کہ جان نہ لو، تعلموا ما تقولون، کیا بول رہے ہو. شراب پینے والی کی عقل ماری جاتی ہے تو کیا بولتا سمجھ میں نہیں آتا. تو کہا جب تک جو بول رہے ہو سمجھ میں نہیں آتا تب تک شراب پینے کے بعد نماز کے قریب مت جاؤ. اب پھر صحابہ کے لیے ایک طرح سے لمیٹیشن بڑھ گئی تھی. اب شراب پینا ہے تو یا تو عشاء کے بعد پینا ہے، اب شراب پینا ہے تو فجر کے بعد پینا ہے، اب شراب پینا ہے تو بالکل ظہر کے بعد تو عصر تک کا ٹائم ہے تو، ورنہ پھر اب کیا ہوگا؟ اگر نشے میں ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے اور صحابہ میں سے کچھ سمجھ گئے. اللہ کے رسول نے ایک بار اشارہ بھی دے دیا کہ اب مجھے ڈر ہے شراب حرام ہونے والی ہے. اس کے بعد تیسری آیت نازل ہوتی ہے قرآن کی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90. یہ اتفاق کی بات ہے کہ تینوں آیتیں ایک کے بعد ایک سیکوینس میں آ رہی ہے سوروں میں، لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو عمل کرنا ہے وہ پہلے آتا ہے، جس پہ نہیں کرنا بعد میں آتا ہے. لیکن اترنے کے اعتبار سے وہ پہلے آیا تھا، لکھے جانے کے اعتبار سے یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. تو اب آئی آیت نمبر 5 کی 90. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم. اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب، جوا، تھان، فال کھولنے کے پاسے اور تیر، یہ سب گندی باتیں ہیں. فاجتنبوه لعلکم، یہ سب گندی باتیں ہیں اور شیطانی کام ہیں، اس سے بچو تاکہ تم کامیابی پاؤ، فلاح پاؤ. اب آیا شراب پہ کمپلیٹ بین، 3 مرحلوں میں آیا.
اب کوئی آدمی قرآن کی یہ ترتیب نہیں سمجھتا کہ نزول کے اعتبار سے ہم کو ساری آیتوں کو جمع کرنا ہے اور نزول کے اعتبار سے جمع کرنا ہے، اور پھر جو آخری میں نازل ہوئی اس پہ عمل کرنا نہیں کرے تو آج بھی کیا کریں گا؟ بولیں گے شراب میں فائدے ہیں میاں، پی سکتے ہیں، خالی نماز کے ٹائم پہ نہیں پینا، ہاں ایسی ہوں گا نا، چونکہ وہ کیا کریں گے اپنے مفاد کے حساب سے۔ دیکھیے شرابی نشہ خور لوگوں کو تو اپنا فائدے کی چیزیں چاہیے، ہر آدمی کو جو اپنا مفاد نکالنا چاہتا ہے شریعت کو بہانہ بنا کے وہ تو پہلے اپنا فائدہ دیکھتا ہے، میرے کو کہاں سے ملا۔ جیسا کہ بہنوں نے جائیداد رکھ لی ماں باپ تو بھائی برابر جا کے لڑتا، شریعت میں ہے کہ بھائیوں کا حصہ ہے، لیکن جب بھائی کھا کے بیٹھتا تو نہ پبلک بولتی نہ وہ خود بولتا، نہیں میاں بہت کھلایا تمہاری شادیاں کی ہم نے، چل نکلو۔ جب کچھ نہیں ہوتا، جب قرآن حدیث نہیں، اپنا ہے فائدہ تو قرآن حدیث بتاؤ، اپنا نقصان ہو رہا تو ہم تو باپ کے طریقے پہ چل رہے، ابا نے کرے تھے اب جو کرے، ابا تو ابا ہے اب کیا کر سکتے، اب تو بیٹا نہیں کر سکتے، ورنہ ابا سے محبت زیادہ ہے نا اللہ کے مقابلے نوز باللہ۔ ابا نے بول دی یہ بیٹوں کا ہے صرف بیٹیوں کو نہیں دینا تو نہیں دیں گے ہم، ختم، ابا نے بول دی۔ شاید اللہ کیا بول رہا ہے، شادی میں خرچ کرو بھی تو وراثت دینا ہی چاہیے اس کو، وراثت ایک الگ ہی چیز ہے۔ کیوں بیٹے پہ خرچ نہیں کرتا باپ پوری زندگی؟ تو یہ بولتا اب تم وراثت میں نہیں رہیں گے، میں مسجد کو ڈونیٹ کر کے چل جاؤں گا پورا، یہ نہیں برابر دیتا ہے اس کو۔ تو بیٹیوں پہ کیوں تم پہ شادی میں خرچ کیا تو نہیں دوں گا؟ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں، یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں، مطلب یہ غلط کام کرو، شادی پہ خرچ کرنا کوئی شرعی ضرورت نہیں، اور اس میں وہ کرو۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، بات سمجھنے کی۔ کسی نے آپ کو پکڑ لیا، پکڑ کے بول رہا آپ 100 روپے دو، 200 روپے دو تو یہ ہوں گا اور فائن تو لگنے والا، آپ بولے نہیں صاحب کچھ تو بھی ایڈجسٹ کر لو، 100 روپے میں کر لو، 50 روپے تم جم میں ڈالو تو 50 تو بچ رہے نا، تو کیا آپ ایسا بولتے ہو 100 کی ریسیپٹ میں 50 کٹ کر لو، جو 50 دیا وہ الگ جاتے 50 غلط چیز کے لیے گئے، یہ 100 الگ جاتے پورے۔ تو آپ شادی میں آپ خرچ کر رہے، آپ نے بنائی رسومات، شریعت میں تو نہیں کی، تو آپ اس سے وراثت میں کیسے کمی لا سکتے؟ بہرحال تو اس طرح سے آیتوں کو لیں، اور نزول کے اعتبار سے جو سب سے آخر ہوگی اس پر عمل ہوگا۔ جب بھی کوئی مسئلہ آپ کو قرآن حدیث میں ایسے اس کو لیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے آخر میں کیا بولا تھا، شروعات میں تو یہ کہا فلاں فلاں چیز کو آپ یاد رکھیے، یہ اصولی بات ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کے تعلق سے یہ بات ہم سب جانتے ہیں واضح طور سے کہ قرآن بترتیب سیکوینشلی گریجولی دھیرے دھیرے بترتیب 23 سال کے عرصے میں اترا، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی بات میں کہوں گا یاد رکھیے، اس کو آپ حرفاً مت پکڑیے، لفظاً مت پکڑیے، اس لیے کہ 23 سال 2 مہینے 5 دن اور 4 گھنٹے، یہ میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں اتنا لمبا، یہ لاجیکل بھی نہیں ہوتا، ایک رفلی بات کی جاتی ہے جب بھی بات کی جاتی ہے، اور لوگ لاتے کہ بھائی کتنے سال اتری تو فلاں فلاں، میں رفلی کہہ رہا ہوں کہ 23 سال اور کچھ اس سے زائد جو ہے وقت قرآن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بترتیب دھیرے دھیرے گریجولی سیکوینشلی اترتا گیا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی عرصے میں وہ جمع بھی ہوتا گیا، اس کی تفصیلات دیکھنا ہے تو قرآن کا جمع اور تدوین میں رکھ چکا ہوں اس کی تاریخ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اترتا رہا، یاد رکھیں، دھیرے دھیرے بترتیب 23 سال میں اترا۔ قرآن اور پچھلی وحی میں 2 بہت بنیادی فرق ہے، ویسے کئی فرق اور ہے لیکن بنیادی مطلب فنڈامنٹل ڈفرنس، قرآن اور دیگر وحی میں 2 فنڈامنٹل ڈفرنس ہے، 2 بنیادی فرق ہے، یاد رکھیں۔ وہ 2 فرق کیا اگر ہم سمجھ لیں ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ قرآن اور دیگر وحی میں 2 بنیادی فرق میں سے پہلا فرق یہ ہے کہ دیگر وحی، قرآن سے پہلی جو کتابیں آئی ان کے تعلق سے یہ بات واضح ہے کہ وہ دھیرے دھیرے بترتیب نازل نہیں ہوئی، وہ ایک ساتھ اپنے نبی کو دے دی گئی، مطلب اس نبی کو جس پر اتری تھی ایک ساتھ دے دی گئی۔ تو یہ پہلا بنیادی فرق ہے قرآن اور دیگر وحی، مطلب توریت، زبور، انجیل کی، کہ وہ وحی جو پچھلی وحی تھی قرآن سے پہلے کی، وہ ایک ساتھ دے دی گئی اس کے نبی کو، اور نبی نے لا کے امتیوں کو بتا دیا۔ لیکن قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ایک ساتھ نہیں اترا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، قرآن سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت میں 32 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ لوگوں نے، وہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، کافروں نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن جملۃ واحدہ، ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ ایک ساتھ کیوں؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اہل کتاب سے، مشرکین مکہ نے جب اہل کتاب سے بات کی تو اہل کتاب نے یہ بتایا کہ جو پچھلی کتابیں تھی وہ ایک ساتھ آتی تھی، تو محمد نعوذ باللہ سچے نبی نہیں ہیں، ان پہ قرآن دھیرے دھیرے آتا ہے۔ تو کافروں نے ایک سوال کیا کہ اس پہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا، اور ان کا یہ کہنا کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا یہ پچھلے تجربات کی بنیاد پہ تھی، پچھلی کتابوں کے وحی کے اترنے کے سلسلے میں وہ جانتے تھے کہ وہ ایک ساتھ اتری، لہٰذا انہوں نے سوال کیا کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا جیسا پچھلی کتابیں اتری تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اور کہا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ کیوں نہیں اتر گیا، یہ پچھلے تجربوں کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے تھے، اتارا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ ہم آپ کا دل اس سے قوی کر دے، مضبوط کر دے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر ہی ہم پڑھ سنایا ہے۔ تو یہاں واضح ہوگی بات۔
اب پچھلی وحی سمجھنے میں آسانی ہوں گی۔ قرآن اور دیگر وحی میں دو بنیادی فرق میں سے پہلا فرق یہ ہے کہ دیگر وحی قرآن سے پہلی جو کتابیں آئی ان کے تعلق سے یہ بات واضح ہے کہ وہ دھیرے دھیرے بترتیب نازل نہیں ہوئی، وہ ایک ساتھ اپنے نبی کو دے دی گئی، مطلب اس نبی کو جس پر اتری تھی ایک ساتھ دے دی گئی۔ تو یہ پہلا بنیادی فرق ہے قرآن اور دیگر وحی، مطلب توریت، زبور، انجیل کی، کہ وہ وحی جو پچھلی وحی تھی قرآن سے پہلے کی، وہ ایک ساتھ دے دی گئی اس کے نبی کو، اور نبی نے لا کے امتیوں کو بتا دیا۔ لیکن قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک ساتھ نہیں اترا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، قرآن سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت میں 32 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ لوگوں نے، وہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، کافروں نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن جملۃ واحدہ ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ ایک ساتھ کیوں؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے، اہل کتاب سے، مشرکین مکہ نے جب اہل کتاب سے بات کی تو اہل کتاب نے یہ بتایا کہ جو پچھلی کتابیں تھی وہ ایک ساتھ آتی تھی، تو محمد نعوذ باللہ سچے نبی نہیں ہیں، ان پہ قرآن دھیرے دھیرے آتا ہے۔ تو کافروں نے ایک سوال کیا کہ اس پہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا، اور ان کا یہ کہنا کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا یہ پچھلے تجربات کی بنیاد پہ تھی، پچھلی کتابوں کے وحی کے اترنے کے سلسلے میں وہ جانتے تھے کہ وہ ایک ساتھ اتری، لہٰذا انہوں نے سوال کیا کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا جیسا پچھلی کتابیں اتری تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اور کہا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ کیوں نہیں اتر گیا، یہ پچھلے تجربے کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے تھے، اتارا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ ہم آپ کا دل اس سے قوی کر دے، مضبوط کر دے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر ہی ہم پڑھ سنایا ہے۔ تو یہاں واضح ہوگی بات۔ اب پچھلی وہی جو ایک ساتھ آئی تھی اس کی کیا دلیل ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ فرماتا اور کہتا ہے، قرآن نے یوں کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت 144 144 میں، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ ارشاد ہوا اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی جو ہے ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کرو۔ آگے فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور پھر اللہ فرماتا ہے اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت موسیٰ کو لکھ دی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دے دی۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور ان کو توریت تختیوں پر لکھ کر مل گئی ہے اور لے کر وہ اپنی قوم کے آ گئے ہیں۔ تو پتہ چلا پچھلی جو وحی تھی قرآن دھیرے دھیرے بترتیب نازل ہوتا تھا اور پچھلی وحی ایک ساتھ ہوتی۔ اسی پر کافر نے سوال کیا کہ اس پر ایک ساتھ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا جاتا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا فنڈامنٹل ڈیفرنس قرآن اور دیگر وحی میں، مطلب پچھلی وحی میں، یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور دیگر وحی کی حفاظت کا ذمہ ان کے ماننے والوں پر دیا گیا تھا۔ یاد رکھیں قرآن سے پہلے کی کتابوں میں کرپشن کیوں آیا، رد و بدل کیوں ہوئی، تحریفیں کیوں ہوئی، تبدیلی کیوں ہوئی؟ چونکہ اللہ نے ان کے ماننے والوں کو اس کی ذمہ داری دی تھی کہ اس کی حفاظت کرے، اسی وجہ سے وہ لوگ اس میں کرپشن کر پائے۔ لیکن آخری وحی کو چونکہ اللہ کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ یاد رکھیں۔ آئیے اس تعلق سے بھی دلیل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت 9 کے اندر اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ ہم ہیں جو اس ذکر کو نازل کرتے ہیں اور وہ ہم ہیں جو اس ذکر کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو قرآن اللہ نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اب پچھلی کتابوں کے تعلق سے دیکھیے کیا اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ پھر آگے فرماتا ہے يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، دیکھیے کیا اللہ نے فرمایا
کہ ہم نے جو ہے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یہودیوں میں اسی توریت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ کے ماننے والے لوگ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا۔ تو گویا قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، پچھلی وحی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ان کے ماننے والوں پر دیا تھا۔ تو نزول کے اعتبار سے یاد رکھیے، جو وحی نازل ہوئی، دو فنڈامنٹل ڈفرنس ہے۔ قرآن ایک ساتھ اترا اور اس وحی کی نازل کرنے کی اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ آپ کے سامنے رکھوں، اس میں پہلا اور سب سے اہم اصول یاد رکھیے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، اللہ کی کتاب جب نازل ہو رہی ہے اور وہ خود اپنے بارے میں کچھ باتیں بتا رہی ہے تو وہ کبھی بھی آپس میں اختلاف نہیں کریں گی، اور اگر ایک جگہ ایک آیت ایک چیز بیان کر رہی ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہے، تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے قرآن کی تفسیر کا، کہ قرآن نے ایک جگہ ایک چیز بیان کی، دوسری جگہ اس کی تفصیلات بیان کر دی، قرآن نے خود اپنی تفسیر کر دی، قرآن نے خود اپنا معنی سمجھا دیا، ہے نا، قرآن نے خود اپنا معنی سمجھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہم ہے۔ تو تفسیر کا پہلا اصول ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور یہ سب سے اہم ذریعہ قرآن کو سمجھنے کا۔ تو جب ہم بھی تفسیر پڑھیں تو پہلے دیکھیں کہ مفسر اگر تفسیر کر رہا ہے تو اگر قرآن کی تفسیر قرآن میں موجود ہے تو سب سے پہلے مفسر اسی کو لکھیں گا، یاد رکھیں، اور یہی اس کا اصول ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب آپس میں اختلاف نہیں کرتی۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک جگہ اگر ایک چیز کو بیان کیا اور دوسری جگہ اس کی وضاحت کی تو یہ سب سے بہترین تفسیر ہوئی قرآن کی، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب قرآن کی تفسیر کریں گے تو قرآن کی تفسیر قرآن سے، یہ سب سے اہم، سب سے بنیادی اور سب سے پہلا اصول ہوگا، یاد رکھیے، قرآن کی تفسیر کا، یاد رکھیے۔ آئیے اس کی چند مثالیں لیتے ہیں۔ مثال اس طرح سے ہے، جیسے مثال کے طور پر قرآن میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ چلا ہم کو ان لوگوں کی راہ پر جس پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوبی، ان کی راہ پہ مت چلا جس پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور جو تیرے راہ سے بھٹک گئے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن کی راہ ہم مانگ رہے ہیں؟ چلا ہم کو ان کی راہ جس پر تیرا انعام ہوا، جس پہ تیرا انعام ہوا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ کس کی راہ ہے، وہ کون لوگ ہیں جس پہ اللہ کا انعام ہوا؟ اس کی تفسیر خود قرآن دوسرے مقام پہ کرتا ہے، اور وہ کون سا مقام ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت جو ہے اس کی تفسیر کرتا اور اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، ٹھیک، فَأُولَٰئِكَ، تو وہ ہوں گے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ کون ہے؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیق، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ تو اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ 4 لوگوں پر ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو قرآن نے کہا چلا اس راہ پر جس پہ تیرا انعام ہوا، وہ کون ہے جس پر اللہ کا انعام ہوا؟ خود اللہ کی کتاب نے بیان کر دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں۔ تو ہو گیا نا، قرآن نے اپنی تفسیر کر دی، اب کوئی اس کے اندر اب دوسری تفسیر نہیں لا سکتا، کبھی یاد رکھیے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں نے اس حد تک تفسیریں کی کہ صراط الذین انعمت علیہم کے اندر یہاں تک کہہ دیا کہ یہاں انعام والوں سے مراد ہمارے مسلک کے لوگ ہیں، یہاں انعام والوں سے مراد ہمارے جو ہے جماعت کے لوگ ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد جو ہے یہود و نصارانی، غیر المغضوب علیہم سے مراد ہے فلاں جماعت اور فلاں مسلک، ولا الضالین سے مراد ہے فلاں جماعت اور فلاں مسلک۔ جب قرآن نے خود اپنی تفسیر کر دی تو اب کس کو کیا حق باقی رہا کہ وہ اپنی تفسیر کرے اس کے اندر؟ تو تفسیر کا پہلا اصول آپ یاد رکھیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوں گی، یاد رکھیں، چونکہ قرآن کو سمجھنے کا سب سے بہترین ذریعہ خود قرآن ہے، اور قرآن نے جہاں کر دی، لیکن کیا قرآن پوری اپنی تفسیر کرتا ہے؟ نہیں، ان کچھ جگہ کرتا ہے۔ تو ایک مثال میں نے دوسری مثال لے لیجئے، قرآن نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 37، جس میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم کو کلمات سکھائے جس کے ذریعے آدم نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ کیا کلمات تھے؟ وہ کیا کلمات تھے؟ لوگ اس میں اپنی منمانی کرتے ہیں اور ایسی عجیب و غریب تفسیریں کی کہ کچھ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، حالانکہ اس کی تفسیر خود قرآن نے کر دی
کہ وہ کیا کلمات تھے جو آدم نے ادا کیے تھے. آئیے وہ کلمات ہم سن لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ بات کو سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 23 میں خود بیان کر دیا. آیت کیا ہے سنیے. اللہ فرماتا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا تھی جو آدم علیہ السلام اور حوا نے کی. کیا ہے؟ قال ربنا، انہوں نے کہا کہ دونوں نے کہا ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا اور ہم پہ رحم نہ کیا، لنکون من الخاسرین تو ہم تو خسارہ نقصان جہنمی ہو جائیں گے. قرآن نے خود تفسیر کر دی کہ آدم علیہ السلام کی کیا کلمات تھے جس سے انہوں نے توبہ کی. اب کوئی بیان کیے کہ اس کے وسیلے سے فلاں سے یہ کیا وہ کیا، سب ضرورت ہی نہیں رہی. قرآن نے خود بیان کر دیا اس کو کہ کیا تھی وہ الفاظ. یہاں کہیں بھی نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. میں کیوں کہہ رہا ہوں لوگوں نے ایسی تفسیر کی ہے. مسئلہ یہ کہ جب قرآن خود تفسیر کر رہا ہے تو اب کیا حق رہا کسی کو اپنی منمانی تفسیر کرنے کا قرآن کی. تو قرآن کی تفسیر کا پہلا سورس کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے. لیکن پورا قرآن اپنی تفسیر نہیں کرتا، یاد رکھیں. لیکن بہت ساری آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے جس کی چند مثالیں 1 سے 2 میں نے آپ کے سامنے دی ہے. اس کو سمجھنے 5واں اصول قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر دور جہالت کے علم سے یا رسومات سے یا کسٹم، پری اسلامک کسٹم سے. اب ظاہر سی بات ہے قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو ایک سماج میں نازل ہو رہا ہے اور اس سماج کی اپنی کچھ اصطلاحات ہے. اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو بہت ساری مرتبہ قرآن کو سمجھنا ہی مشکل ہو جائے گا. تو دور جہالت کے رسومات وغیرہ کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کیا کرتے تھے تو کیا ہوں. جیسا کہ وہ اس لڑکی سے پوچھا جائے گا، زندہ دفنائی گی لڑکی سے پوچھا جائے گا بے ذنب قتلت، کس جرم میں ماری گئی. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ زندہ لڑکی کیا ہے؟ کیا ایسا کرتے تھے ہو؟ تو پھر ہم کو تاریخ پڑھنا پڑیں گی، جہالت میں جانا پڑے گا. تب پتہ چلتا ہے دور جہالت میں اکثر لوگ، سبھی نہیں اکثر لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. سمجھ رہے بات؟ تب پتہ چلتا ہے. تو دور جہالت کے رسومات کو بھی علم ہونا ضروری ہے. آئیے میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر جو ہے 189 میں فرماتا ہے، کہتا ہے یسألونک عن الاہلۃ. ٹھیک ہے، یہ تم سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، یہ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، یہ ہلال جو ہے چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے قل ہی مواقیت للناس والحج، تاکہ اس کے ذریعے لوگ ٹائم کو گن لے، کاؤنٹ کر لے، منتھس وغیرہ، اور حج وغیرہ کب آتا ہے معلومات لے لے. تو اللہ فرما رہا ہے سوال کرتے ہیں آپ سے تو کہہ دیجئے چاند کے بارے میں یہ لوگوں کی جو ہے عبادت کے وقتوں کو اور حج کے موسم کے لیے ہے، تاکہ ہم سیزنز، ٹائم، منتھس کو معلوم کریں، یہ اس کے لیے جو ہوتا ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے دیوار سے کود کے آؤ یا پیچھے سے داخل ہو، ولیکن البر من تقی، نیکی تو یہ کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو. اللہ فرما رہا کیا ہے؟ اور کچھ نیکی نہیں بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ کیا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ دروازوں کے پیچھے، گھر کے پیچھے سے آؤ، دروازوں میں سے آؤ. کیا ہے؟ تو دور جہالت میں عرب وغیرہ کیا کرتے تھے جب وہ احرام کی حالت میں ہوتے تھے اور گھر میں جانے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ دیوار کے پیچھے سے کود کے جاتے تھے. چونکہ گھر میں جانا منع ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، وہ تو ظاہر چاہتے وہ الگ الگ مقامات پہ رہیں گے وغیرہ حج میں. تو یہ کیا کرتے تھے؟ جواز نکالنے کے لیے کہتے تھے کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے ہوئے تو گھر میں مانا جاتا ہے، تو گھر کے پیچھے سے کود کے آگے تو بولے گھر میں نہیں آئے. سمجھ رہا؟ تو قرآن نے کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ. نیکی تو یہ کہ تقوی اختیار کرو، اللہ نے جیسا بتایا ویسا حج کرو، اور اگر جانا ہی ہے گھر میں تو دروازوں میں سے جاؤ. آپ سمجھ رہے؟ جیسے آپ کو کوئی بول رہا کہ بھائی گھر میں آ کر دودھ مت پیو، گھر میں آ کے کھانا مت کھاؤ، تو آپ کیا کر رہے؟ گھر میں دروازے میں سے آتے نا، گھر کی دیوار کے پیچھے سے کود کے آ رہے، کھانا کھا کے چل جا رہے. جب وہ بول رہے یار یہ کیا کیا، تو بول رہے گھر میں تھوڑی آیا میں، گھر میں تو دروازے میں سے آتے نا، میں تو پیچھے سے آیا تھا، مطلب گھر میں نہیں آیا. تو عرب اس طرح سے کرتے تھے، مذاق تھا ایک طرح سے شریعت کا بناتے تھے. تو اللہ نے کہا یہ کوئی نیکی نہیں. اب جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا گھر کے پیچھے سے کیوں آتے تھے، اس کے لیے جانا پڑے گا دور جہالت. تو اسی لیے میں نے کہا قرآن کی تفسیر دور جہالت کے رسومات کا علم ہونا بھی ضروری ہے جس سے ہم قرآن سے صحیح نتیجے تک پہنچتے ہیں. دوسری مثال لیجیے قرآن کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3، جو سب سے زیادہ مرد اپنے موقف کو ثابت کرنے دلیل بناتے ہیں. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے سنیے اگر تم کو ڈر ہو تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں سے تو تم نکاح کر لو دوسروں سے 2-2 3-3
اور 4 لیکن اگر تمہیں ڈر ہو تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک نکاح کرو یا تمہاری ملکیت کی لونڈی ہی تمہارے لیے خیر اور کافی ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعالی، اور اللہ فرماتا ہے اور تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ تو اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ آیت کی شروعات ایسی نہیں ہوئی کہ شادی کرو 2 3 4 عورتوں سے، لیکن انصاف ایک بات شروع ہوئی وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو یتیم لڑکیوں سے، تو اب آپ کو جانا پڑے گا بیک گراؤنڈ میں ہوتا کیا تھا بھائی، یہ سسٹم کیا تھا۔ یہ جو نکاح کا حکم ہے کہ مرد 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا، تو یہ حکم تو اس میں شامل ہے، لیکن شروعات دیکھیے اس کی الگ ہے۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی تفسیر کرتے فرماتی ہے دور جہالت میں ہوتا تھا کہ وہ گھر کا بڑا اگر کوئی لڑکی یتیم ہو جاتی تو مال و دولت لے کے نہ چل جائے تو ان یتیم لڑکیوں کو وہ کیا کرتے تھے، ان کے مال و دولت ہتھیانے کے لیے ان سے وعدہ کر دیتے تھے کہ تم سے میں شادی کر لوں گا، تم سے میں اپنے بیٹے کی شادی کر لوں گا۔ اب وہ بیچاری انتظار کرتی تھی کہ یہ شادی کرے، ہاں، لیکن اسے شادی کر لیتے تھے، لیکن انصاف نہیں کرتے، چونکہ شادی اس لیے کرتے تھے مقصد یہ تھا اس سے وہ مال لے لے جو اس کو وراثت میں ملا۔ سمجھ لو ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کو بیٹیاں ہیں، تو بھائی کی وراثت تقسیم نہ ہو بلکہ کیا کرتا دوسرا بڑا بھائی بولتا تھا تم ابھی وہ مت کرو، میں اپنے بیٹوں کی شادیاں تم سے کر دوں گا۔ اب بیچاریاں یتیم لڑکیاں رک جاتی تھی اور یہ شادی کرا بھی دیتے تھے، لیکن کبھی ان کو حق نہیں دیتے تھے، دوسری شادی کر لیتے، تیسری اور چوتھی کر لیتے تھے، ان کو حق نہیں دیتے تھے بیچاریوں کو، ان سے شادی صرف ان کے مال کے لیے، کبھی ان کی خوبصورتی کے لیے کرتے اور ان پہ ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے انصاف نہیں کر سکو گے، چونکہ صحابہ میں سے کچھ تھے دور جہالت میں وعدہ کر چکے تھے ایسا ان کی خوبصورتی یا پیسے کی وجہ سے، اگر ڈر ہو تو تم کیا کرو، پھر شادی کر لو، یتیموں سے نہیں، دوسروں سے 2 2 3 3 4 4 اپر لمٹ آ گئی لاسٹ 4۔ لیکن اگر جو اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں ڈر ہے تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک کافی ہے، اور لگتا ہے ایک سے بھی انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تمہاری ملکیت کی لونڈی تمہارے لیے کافی، تم شادی بھی مت کرو۔ انصاف ضروری